قیامت یا پرلے آنے والی ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ یہ دنیا یا سنسار موجود نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے کچھ نہیں سے بنایا، اور اس کائنات یا سنسار کا مقصد یا ادیش ہونے کی وجہ سے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے۔ اس تبدیلی یا پریورتن کو ہم خواہ عظیم ارتقائی یا تعمیری عمل کہیں یا بہت بڑا مہارچناتمک وکاس کہیں، لیکن جس طرح کسی عظیم تعمیری کام یا مہا نرمان سے پہلے پرانی جڑ عمارت یا سٹرکچر کو ڈھا دینا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس مکمل ارتقاء مہا وکاس سے بھرپور دنیا کی تعمیر سے پہلے موجودہ دنیا کی تباہی ضروری ہے۔ اس لیے ایک قیامت خیز واقعہ رونما ہو کر رہے گا، ایک بھینکر درگھٹنا ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسی ملبے کے ڈھیر سے ایک نئی دنیا بنانے کا وقت آئے گا، جب ہمارے سامنے ایک ایسی دنیا ہوگی جو اس دنیا سے بہت کچھ الگ ہوگی۔ موجودہ دنیا میں جو کمیاں ہیں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں وہ باقی نہیں رہیں گی۔ وہ تعمیر، ارتقاء یا نرمان اور وکاس کی سب سے اونچی حالت ہوگی، جسے دیکھ کر ہر انسان جان لے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل تھی، لیکن پچھلی دنیا اس دنیا کی نشاندہی کرتی تھی اور اس کی طرف چل رہی تھی۔ اس دنیا میں پہنچنا اور اس کو پہچاننا انسان کا اصل مقصد تھا۔ اس طرح اس دنیا کے سامنے آ جانے کے بعد ہمیں ایک طرف تو موجودہ دنیا کی بنائے جانے کا مقصد معلوم ہو جائے گا، دوسری طرف اس دنیا کی قدر و قیمت، غرض و غایت اور ادیش اور اس کے اسرار و رموز یا رہسیہ بھی پتہ چل جائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ قرآن